فارن پالیسی جو ہے وہ یقین اور عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بنتی ہے. فارن پالیسی بنتی ہے آپ کی جو انٹرنل اکانومی ہے اور پالیٹکس ہے اس کی بنیاد پہ. اگر آپ کے ملک پہ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے یا کنفیوزڈ قسم کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوگا ان کی فارن پالیسی پہ بھی, کہ ان کو جا کے اردوان جیسے لوگ ہی اچھے لگیں گے جو ایک نیا تباہی کا میسج لے کے اٹھ رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ ایک نئی قتل و غارت گری اور ایک نئی فتنہ گری جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے کے قریب ہیں تو آپ فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ نہیں کر سکتے, چونکہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کے لیے آکسیجن ہے پیسہ. اب یہ دیکھیں کہ ترکی کی طرف وہ ایسے نہیں گئے ہیں, ترکی کی طرف وہ اس لیے گئے ہیں کہ اب سعودیہ کے ساتھ ان کی جو سچویشن آپ کے سامنے ہے از ناٹ بیکاز سعودیہ جو ہے ان کو ڈس لائک کرتا ہے, چونکہ یہ جو ایونٹ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آئندہ 8-10 سالوں میں سعودی خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کو پیسے دے سکیں. دیئر فور وہ دوسرا دروازہ دیکھ رہے ہیں, چونکہ پاکستان کا جو مستقل پرماننٹ جو سورس آف انکم ہے وہ مانگنے تانگنے پہ ہے, تو انہوں نے اگلا دروازہ دیکھنا ہے. ایک دروازہ انہوں نے چین کا دیکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے نام پہ, لیکن ظاہر ہے کہ چین ایک ڈیفرنٹ قسم کی وہ ہے, اس میں بھی ان کو ظاہر ہے ایک دوسرا آپشن دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا آپشن ان کے پاس اب جو آیا ہے وہ ترکی ہے, اس کے بعد ملائیشیا ہے, اور یہ اس طرح کے ملک ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں ادروائز بھی, اور اسلام کے نام پہ وہ کچھ عرصہ اس طرح کا کام چلے گا. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا سیلف جو سفیشینٹ قسم کی اکانومی ڈیولپ کرنا, اپنے آپ پہ ریلائی کرنا, اور ایک اس بنیاد پہ ایک نیشنل پرائڈ ڈیولپ کر کے تو پھر ملکوں کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, اس کے لیے تو دے ہیو مائلز اینڈ مائلز ٹو گو if ever they go, which I doubt. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیاں ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں. یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزارت خارجہ کے بابو, یہ ان کو اگر آپ پاگل بھی کہیں تو اس میں بھی کوئی بڑا سینٹنس نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. چونکہ کسی بھی کانفلکٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسی ہوتی ہے دیٹ از ایٹ آرڈز ود دا انٹرسٹ آف دیئر پیپل, اور پالیسیاں بنائی جو ہے وہ عوام کے انٹرسٹ میں جانی چاہیے, اور مہذب ملکوں میں بنائی جاتی ہیں, ورنہ وہ پالیسیاں چلتی نہیں. یہ 70 سال سے ہو رہا ہے کہ دے آر ایٹ آرڈز ود دیئر اون پیپل, اور وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ عوام کے گلے پہ چھری پھیرنے کے مترادف ہوتی ہے. یہ مانگے تانگے کی جو معیشت ہے جناب, یہ کتنا عرصہ چلے گی؟ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید, سواگت. دوستو, ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات بڑے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ اردوان پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کشمیر کی جدوجہد کو وہ اوٹومن امپائر کی جدوجہد سے کمپیئر کرتے ہیں. ہم نے یہ خبریں بھی سنی کہ کس طرح سے بھارت کے اندر ترکی کی مداخلت ہے. ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں ترکی, ان کو کس طرح سے وہاں پہ پک اپ کیا جاتا ہے, کن لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے. ایسے بہت سارے سوال ہیں جس سے کہ پاکستان اور ترکی کا جو ایک نیکسس ہے اس پر ان دنوں بھارت میں بات ہو رہی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. ویلکم ٹو دا پروگرام سر. شکریہ جناب, تھینک یو. باشانی صاحب, روایتی طور پر سعودی عربیہ پاکستان کی بہت سالوں سے ہیلپ کرتا آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان اس وقت کوئی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, اور اگر جا رہا ہے تو وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ تو دو ڈسکشن کے بہت ہی علیحدہ علیحدہ اور بڑے وسیع قسم کے ٹاپکس ہیں, سعودی عرب ورسز پاکستان اینڈ ترکی ورسز پاکستان. لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, یقیناً آپ اس سے آگاہ ہوں گے کہ جو سعودی ورسز پاکستان جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کے تعلقات میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کا ٹینس ہو گئے ہیں. وہ پہلے والی گرمجوشی نہیں رہی ہے, ایٹ لیسٹ ٹو سے دا لیسٹ. اور ان کا جو ابھی ریسنٹلی جو عام خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان سے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ مانگا ہے فوراً, جو پاکستان نے چین سے لے کے ان کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لہجے میں اور اس طریقے سے مانگا کہ چونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو چین سے لے کے دیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ 1000 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدنے کا ایجنڈا رکھتا ہے,
تو اس کو ایک ارب ڈالر کی اتنی جلدی کیا پڑ گئی تھی کہ اس کو پاکستان کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے چین سے قرض لے کے دیا. تو یہ کیا تھا کہ یہ اصل میں سعودیوں کا ایک سٹائل ہے جس کو میں سعودی سٹائل کہتا ہوں, میسیجنگ کا, کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے ان کی ایک طریقے سے انسلٹ کی کہ تم باتیں کیا کرتے ہو, چونکہ بات کی تھی جو وزارت خارجہ نے ادھر ادھر کے جی سعودی عرب وہ کشمیر ایشو پہ OIC کو ایکٹیویٹ کرے وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے ان کو دوسرے الفاظ میں اوقات یاد دلانے کے لیے یہ کام کیا, جو کہ از ویری انسلٹنگ فار اینی نیشن, ناٹ جسٹ پاکستان. ٹھیک ہے آپ نے قرض لینا ہی ہے تو طریقہ ہے, کوئی ٹائم دیتا ہے بندہ, کوئی نوٹس ہوتا ہے, کوئی چیز ہے, یہ تو نہیں ہے کہ ابھی نکالیں. تو یہ تو ان کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک وہ سلپری سلوپ کا آغاز ہو چکا ہے. اٹ ول ٹیک مے بی کچھ ٹائم, لیکن بہرحال سعودی پاکستان تعلقات وہ نہیں رہیں گے جو ماضی میں تھے. اور اس کے دیگر فیکٹرز کے علاوہ ایک فیکٹر اس میں ترکی فیکٹر بھی ہے, جو ترکش فیکٹر ہے. اور ترکی جو ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے, جیسا کہ آپ نے پریمبل میں بتایا ہے اپنے انٹروڈکشن میں. اور یہ جو آپ نے تعلقات کی بات کی پاکستان کے ساتھ جو بن رہے ہیں, اس کو اس کے بڑے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا, ہمارے قائرین جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں وہ دیکھ لیں گے تو پھر ان کو پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ یہ چکر کیا ہو رہا ہے. وائی ترکی از انٹرفیئرنگ ان انڈین انٹرنل افیئرس, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو وظیفوں میں اضافہ کیسے ہو گیا اسکالرشپ کا, وہاں سے لوگوں کو کانفرنسز میں کیوں ترکی میں بلایا جا رہا ہے, یہ سارے سٹیپس, اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرنا یہ وغیرہ وغیرہ, اس کے پیچھے ہے کیا. اس پہ میں نے کافی اتفاق سے کام کیا. گزشتہ 6 مہینے میں میں کو 8-10 آرٹیکل لکھ چکا ہوں پاکستان کے اردو اخبارات میں, کہ جو بدلتے ہوئے ڈائنامکس ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور اسپیسیفکلی ہمارے خطے کے, وہ ایک ڈینجرس ٹرن لے رہے ہیں جس میں ترکی ایک فیکٹر ہے. تو اس حوالے سے وہ جو میں نے آرٹیکل لکھے تو میں نے کافی جو ہے وہ ترک لوگوں سے جو ہیں یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں آباد ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا اور کچھ ریسرچ بھی کی. تو اس حوالے سے میرا پورا ایک موقف ہے جس پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے ممکن ہے میں باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ یا کوئی بک وغیرہ لکھوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈسکشن یہ ہے جس کو میں, کچھ لوگ پہلے کنسپیریسی تھیوری کہتے تھے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 2023 کے بارے میں یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک جو آٹومن امپائر یا خلافت اسلامیہ کہہ سکتے ہیں بننے کے چکر میں ہے. اب پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے جو ہوتی ہیں نا تھیوریاں گردش کرتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سنجیدہ حقیقتیں ہیں. اب وہ اس چکر میں کامیاب, اس خواہش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس سلسلے میں پلاننگ کر رہا ہے. اب اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ اس کی جو 2023 کی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیا پلاننگ کر رہا ہے اور ایسا کیا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ جا کے جو ہے 1923 کا جو معاہدہ تھا سوئٹزرلینڈ میں, سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں ہوا تھا, اس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں, جو کہ اس وقت جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں جو قوتیں ترکی کا جن قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ تصادم ہوا, اس میں جو دوسرے فریق تھے ان کے درمیان اور جدید ترکی جو ہے اس کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوا, جس میں کہ ان کی جو خلافت کا مسئلہ ہے یا امپائر کا مسئلہ ہے وہ ڈسکس ہوا. تو اس معاہدے میں کیا ہوا کہ یہ جتنے اس میں فرانس, انگلینڈ اور رشیا اور یہ دوسری ایسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں, آرمینیا وغیرہ, یہ ساری شامل تھی, یونان. تو اس معاہدے کا جو ہے وہ باٹم لائن کیا تھی کہ ترکی کے پاس جو ادھر ادھر سے انہوں نے علاقے بطور امپائر جو ہے جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو وہ چھوڑ دے, اور اس کے بدلے میں ہم لوگ جو ہے وہ ترکی کو ایک ماڈرن ریپبلک کے طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ تھی ایک بارگیننگ جو کہ بہت بڑا ایک تاریخی قسم کا انسیڈنٹ تھا, جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپائر تھی اس کا خاتمہ ہو جانا تھا اور ترکی ایک جدید ریاست کے طور پہ ابھرنا تھا, جو کمالسٹ جو ہے نا, کمال ہے ترک کی جو ہے وہ خواہش تھی. تو اس کے نتیجے میں ترکی نے کیا کیا کہ بہت سارے جزیرے تھے جن پہ یونان اور ان کے درمیان تقاضا تھا, جو انہوں نے فتح کیے ہوئے تھے وہ انہوں نے یونان کو دے دیے. اس طرح بہت سارے علاقے مثلا شام
مصر، یہ جو عربک کنٹریز کے ہیں، کردستان اور اس طرح کی بہت ساری ٹیریٹوریز سے ان کو دستبردار ہونا پڑا۔ اب وہ دستبردار ہوئے تو اتا ترک جو تھا اس کی تو یہ پلاننگ تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بوجھ ہے جو ترکی نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس بوجھ سے وی ول گیٹ ریڈ آف دس ویٹ اینڈ وی ول اسٹارٹ اے فریش، جس میں کہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک سوچ تھی، چونکہ ماڈرن جو ہے وہ ایک تھنکنگ پرسن تھا وہ، تو اس نے یہ معاہدہ جو کیا وہ اس حساب سے کیا، لیکن ترکی اس وقت کوئی اپر ہینڈ بھی نہیں تھا، کوئی جنگ جیتا ہوا نہیں تھا کہ بارگیننگ کرتا، تو ظاہر ہے دوسری طرف سے کچھ انفیئر بھی ہوا ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ وہ معاہدہ ہو گیا، ترکی ایک ماڈرن کنٹری بن گئی، علاقے اس نے چھوڑ دیے، اس کے بعد ترکی نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو بہت ہی اپریشیٹیبل ہیں، کہ مثلا انہوں نے جو ہے وہ مذہبی آزادیاں، ریلیجس جو فریڈم ہے ملک کے اندر، یا اس طرح کی سیکولر سسٹم جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کو ریلیجن سے ٹوٹلی الگ کر دیا، عربک زبان کی جو وہاں پہ ایک تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ترکی رسم الخط جو ہے وہ چینج کیا، ایجوکیشن سسٹم، تو بالکل ترکی ایک نئے روپ میں جو ہے وہ سامنے آئے۔ اب اس کا کیا ہوا کہ یہ اب بات اچھی تھی بری تھی، یہ سامنے آ گئی ترکی کی جو ڈیولپمنٹ تھی کہ اس کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے ترکی نے اتنی ترقی کی کہ وہ یورپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کی پوزیشن میں آ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ترکی ایک سیریس کینڈیڈیٹ بن گیا یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن اسی وقت ترکی کا جو فنڈامنٹلسٹ تھا وہ بھی ظاہر ہے ایک عرصے سے اس کا موقف پہلے دن تھے یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، معاہدہ لوزان ہوا، یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہ دینے کی وجہ سے ہماری بہت بڑی انسلٹ ہوئی، ہماری امپائر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ہماری جو ماضی تھا، جو پاسٹ کی ہماری گلوری اور پاور تھی وہ ڈیمیج ہوئی، اس لیے یہ معاہدہ ٹوٹلی غلط ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی وقت بھی اس معاہدے کو وائلیٹ کر کے تو اپنے علاقے ریکلیم کریں۔ یہ بہت عرصے سے ترکی کے اندر ایک فنڈامنٹلسٹ پرو رائٹسٹ فورسز نیشنلسٹ کی ایک بڑی لمبی جو ہے نا ایک مہم رہی ہے۔ لیکن اب جا کے تو انہوں نے کہا کہ جی 100 سال جب پورا ہوگا اس معاہدے کا تو اس کے اندر ایک کلاز ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ معاہدہ خود وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس معاہدے کا جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے فرینچ لینگویج میں وہ دیکھا، اس میں کوئی ایسی کلاز نہیں ہے کہ یہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ وائڈلی بیلیو کیا جاتا ہے کہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک یہ ایردوان کا تعلق ہے، اس نے تو گزشتہ 15-10 سال سے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہماری طرف سے ختم ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے چونکہ یہ یک طرفہ معاہدہ ہے۔ تو ہم جو ہے جس وقت بھی اس پوزیشن میں ہوں گے ہم اپنے علاقے واپس کلیم کریں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یونان جو ہے گریس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ایک ٹینس قسم کی سچویشن بنتی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک واٹر میں جو ان کے اس طرح کے ڈسپیوٹڈ واٹر ہیں وہاں پہ انہوں نے کوشش کی تیل نکالنے کی یا کچھ، تو امریکیوں نے ان کو یہ ایسا کرنے سے روک دیا۔ تو یہ اٹیمپٹ کیا تھی؟ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب یہ صرف ایک نہیں ہے کہ وہ یونان سے جزیرے واپس مانگ رہے ہیں، بلکہ ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ سیریا ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا یا عراق ہو گیا، یہ سب ان کے پاس آدھے علاقے وہ کلیم کر رہے ہیں آل دا وے ان سائڈ ان کی ٹیریٹوریز کی، تو یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ساری عرب دنیا ان سے اس وجہ سے خوفزدہ ہے کہ یہ کوئی فیوچر کا وہ ہوگا، لیکن یہ ان کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ایجنڈا جو ایردوان کا ایجنڈا ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہے جس نے کہ ایک تھوڑا سا مہذب قسم کا روپ دھارا ہوا ہے، لیکن اس کے مہذب ہونے کا آپ کو اندازہ ہے بھی جو آیا صوفیہ کا واقعہ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بیسیکلی اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ میں نے کمال اتا ترک کو جو ہے وہ سیکنڈ کرنا ہے، اور میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ میں ترکی کا جو ہے وہ امپائروں کے بعد سب سے بڑی ایک جو شخصیت بننے کا جو ہے اس کا ارادہ ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو اس کے قریب ہیں، ان کی پرسنل ریلیشن شپ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی سوچ اس طرح کی ہے، اور وہ یہ ترکی کا صدر ہونا یا وزیر اعظم ہونا، حالانکہ وہ وزیر اعظم سے پہلے جو ہے وہ اس سے شروع ہوا تھا ایک میونسپیلٹی کے میئر سے لے کے تو موسٹ پاورفل صدر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس کی اثر نظر جو ہے جو اس نے ایجنڈا جاری کیا وہ یہ ہے
کہ ایک تو میں اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کلیم کروں اور اس میں ود عرب اور وداؤٹ عرب، جس سے وہ جب ہسٹری دیکھتا ہے تو ہسٹری کے حوالے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عربوں نے تو کبھی ان کو مانا ہی نہیں، ایون ڈیورنگ اس وقت وہ اس کے خلاف تھے، اور عربوں کے اور ان کے درمیان بہت ہی ایک ٹریجک قسم کی ہسٹری ہے، ان کے درمیان جو قتل و غارت گری ہوئی، یہ سارے معاملات ہوئے، اور عرب آئندہ بھی اس کو نہیں مانیں گے، چونکہ عربوں کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اپنے ابا و اجداد اور وغیرہ وغیرہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ہے، وہ 500 سال تک لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہمارے ٹانوں کی طرح۔ تو اس حوالے سے اس کو پتا ہے کہ میرا یہ ایجنڈا جو ہے یہ وہاں پہ چلے گا نہیں، لہٰذا جو غیر عرب کنٹریز ہیں جس میں انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ان میں زیادہ پاپولر ہو سکتا ہوں۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو بہت ساری سعودی پیرلر جو ہے ان ملکوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے OIC جو ہے اس کے اگینسٹ ملائیشیا میں ایک کانفرنس بھی کرانے کی کوشش کی تھی، جس میں کہ پاکستان بھی جا رہا تھا، تو پاکستان کو سعودی عرب نے زبردستی روک دیا تھا، جس کا اظہار ابھی ہوا ہے۔ جو ریسنٹ ان کے درمیان ٹینشن ہوئی ہے اس میں پاکستان نے اس بات کو مینشن کیا کہ جی ہم آپ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے، تو اب آپ OIC کی بنیاد پہ ہمیں کشمیر ایشو پہ جو ہے وہ مدد نہیں کر رہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تو ہمارے مہاتما گاندھی جی سمیت یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نے خلافت بحال کرانی ہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے خود کمالسٹ جو تھے انہوں نے اس کا خاتمہ کیا، اور جان بوجھ کے کیا، یہ نہیں کہ کوئی ان کو زبردستی ختم کرنی پڑی، ان کو جلا وطن کیا انہوں نے، باقاعدہ ان کی جائیدادیں چھینی جو ان کے امپائر کی جو باقیات تھی۔ تو ان کو یہ پتا ہے کہ اس خطے میں یہ جذباتی قسم کے مسلمان آباد ہیں جو بلا وجہ ترکوں کو کوئی اپنا رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ ترک سلطنت جو ہے وہ 3 براعظموں پہ تھی، لیکن جنوبی ایشیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنوبی ایشیا میں تو وہاں مغل تھے یا دوسرے مسلمان تھے، لیکن ترک براہ راست جو ہے وہ کبھی وہاں کے حکمران نہیں رہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے جو یہ سادے مسلمان ہیں یہ ترکوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، جس سے کہ وہ فائدہ اٹھا کے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان کو ان کو ایک اچھا شکار مل گیا، یہ ڈرامے بازی جو ہے، ڈرامے کے ذریعے جو کچھ دکھا رہے ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ان کو سیوٹ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اسلامک فنڈامنٹلزم ہے۔ ترکی کلچرلی ایک بہت ہی رچ قسم کی کنٹری ہے جس کی ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز ہیں، چونکہ وہ جو آٹومن امپائر تھی اس میں تو جناب طرح طرح کے کلچر اور مذہب تھے، اور سب کو مختلف ادوار میں آزادی بھی رہی ہے اپنے اپنی پریکٹسز کرنے میں۔ ترکی میں مولانا روم جیسے لوگ بھی تھے جن کو آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں اس ٹینشن کی حالت میں جب مسلمانوں کو کوئی منہ نکال کے جو چلنے نہیں دیتا ویسٹرن دنیا میں، وہاں بھی مولانا روم آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاپولر شاعر ہے۔ وہ اسی پہ میں دیکھ رہا تھا لیٹسٹ رپورٹ کے، دیکھیں مولانا روم اس وقت امریکہ میں 90s کی دہائی سے، جب کہ بن لادن اور دہشت گردی اور مسلمان ایک بڑا ایشو ہے، اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پوئٹ جو ہے وہ مولانا روم ہے۔ یہ آپ کو بھی ممکن ہے سن کے حیرت ہو یا آپ کو پہلے ہی پتا ہو، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا۔ اور جو شاعر اور ادیب ہیں اس میں دانتے ہو گیا، شیکسپیئر ہو گیا، کوئی رابرٹ فراسٹ ہو، کوئی نام لے لیں، وہ اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا مولانا روم ہے۔ اینڈ آئی واز مائی سیلف سرپرائز کہ اس کی جو ہے وہ کوئی 22 ملین بکس یہ 90 کے بعد، یہ 911 کے چکر کے بعد تک جو ہے وہ بک چکی ہے۔ نیو یارک میں ہزاروں گروپس ایسے ہیں جو ان کے شاعری جو ہے وہ ایون ویڈنگز میں اور مختلف تقریبات میں اور ادھر ادھر پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا ہے، مولانا روم کا ایک بات بڑی مشہور تھی کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک خالی جگہ ہے، میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ اب یہ ایک ایسا سینٹنس ہے نا کہ جو آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی رچ قسم کی فلاسفیکل میسج ہے۔ یہ ہے ترکی کا اصل چہرہ۔ پیچھے ہسٹوریکلی ظاہر ہے اتاترک کمال کوئی راتوں رات نہیں پیدا ہو گیا تھا، یہ چیزیں ہسٹری میں بہت مدتوں تک چلتی ہیں، پھر جا کے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہاں پہ صوفی شعراء کے علاوہ صوفی ایک کلچر ہے، ٹالرنس ہے۔ یہ آیا صوفیہ کا دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے ایک حل نکالا ہوا تھا کہ جی چلیں ٹھیک ہے اس کو میوزیم بنائیں اور دونوں کی باقیات اس میں رہیں تاکہ یہ ایک مشترکہ ہیریٹیج جو ہے وہ بن جائے۔ تو اس ملک میں اچانک آ کے تو آپ اس طرح کا اسلامک فنڈامنٹلزم ہے اس کو ہوا دینا شروع ہو جائیں۔
اس چرچ کو اتنا بڑا تاریخی اس کو مسجد میں بدل کے رکھ دیں, وہاں پہ بیٹھ کے آیتیں جو اس نے پڑھی تلاوت کی خود بنفس نفیس ایک مولوی کی طرح. یہ سارے میسیجز کیا ہیں کہ وہ اسلام کو ایکسپلائٹ کر کے تو اسلام کے نام پہ اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کلیم کرنے کے چکر میں ہے, اور یہ جو اس کا ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کی جو سپورٹ ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں جانا یا انٹرنیشنلی کشمیر ایشو پہ, یہ 4 اگست کو بھی جو ان کا فارن منسٹر ہے اس نے ایشو کیا سٹیٹمنٹ کشمیر پہ کہ جی یہ جو ہے اٹ ڈڈ ناٹ ہیلپ ٹو کریٹ انوائرمنٹ آف پیس ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. یہ ترکی واحد ملک تھا پاکستان کے بعد جس نے یہ سٹیٹمنٹ اس ایشو پہ دی. تو یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے جس میں اس نے باقاعدہ اس کو پبلش کیا کہ اب ترکی کا جو نیا رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں گے, جس کے نتیجے میں وہ جو کشمیر سے جموں کشمیر جو ہے انڈین سائڈ پہ, وہاں سے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دی. اور آپ کو یہ بھی ممکن ہے پتہ ہو کہ گزشتہ 2-3 سال میں ترکی میں 3-4 کانفرنسز ہو چکی ہیں کشمیر ایشو پہ, جس میں کہ آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں سو کالڈ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ٹائپ لوگ بھی آئے, اور کچھ ایسے این جی اوز بھی آئے ہیں جو ایک عرصے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پے رول پہ رہے ہیں یا ان کی وجہ سے ادھر ادھر جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. تو یہ سارا جو آپ اس کی پکچر آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ چونکہ اب پاکستان کو ایک دوسری پوسٹ چاہیے تھی, چونکہ خود پاکستان کے اندر اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکیں, چونکہ ان کو پھر یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے پلس یہ جو فائنینشیل اس پہ ان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا تھا, یہ ساری چیزیں, لہٰذا ان کو ایک بہترین جگہ مل گئی جی استنبول, کہ جہاں پہ پھر ایک ری چینل ہوتا ہے, ممکن ہے پیسہ پاکستان سے ہی آ رہا ہو لیکن لگتا ایسے ہے کہ جی یہ ترکی کی کوئی این جی او ہے جس نے اتنی بڑی کانفرنس کرا دی. بھائی ان کو کیا دلچسپی ہے کشمیر ایشو سے, پیلسٹائن سے ان کی دلچسپی کتنی ایک ہے کہ وہ جا کے کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں گے. تو اس لیے جناب یہ ایک مجھے جو ہے ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کی موو لگتی ہے خطے میں, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پاورز ایمرج ہو رہی ہیں. دوسرا اس میں ترکی کا ایک یہ بھی ہے کہ جی ہم 2023 میں جو کورونا سے پہلے ان کی اسسمنٹ یہ تھی کہ ہم دنیا کی 10th لارجسٹ اکانومی بن جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علاقے کی اگر پورے خطے کی نہیں تو ایٹ لیسٹ اسلامی دنیا کی ایک سپر پاور کے طور پہ جو ہے اور لیڈنگ فورس کے طور پہ ابھریں گے. چنانچہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کازز اور ایشوز جو ہیں ان میں اپنی جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں which would be counter productive at the end of the day. چونکہ یہ جو ہے آٹومن امپائر کا دور نہیں ہے, نہ یہ خلافت کا دور ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کے معاملات میں جب مداخلت کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو دونوں باقی ملکوں میں جس طرح پاکستان نے افغانستان میں کیا تھا اور اس کو اس کا جو جواب ملا. تو یہ وجہ ہے اس کی, جو میں نے میرے خیال میں لمبی بات کر دی لیکن اس سے بات ذرا جو ہے وہ واضح ہو گئی. جی تھینک یو سو مچ باشانی صاحب, آپ نے پورا تفصیل سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا. مجھے امید ہے کہ سننے والے ہمارے ویورز کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ نے بے حد خوبصورتی سے سمجھایا. ہندوستان ٹائمز نے ایک آرٹیکل جاری کیا پچھلے ہفتے جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ٹرکش اسٹیٹ میڈیا ہو, وہاں کے این جی اوز ہوں, وہاں کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں, وہ ایک پوری کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان کے اس خطے کے جو ینگ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈز کو کیسے تبدیل کیا جائے. ٹرکش یوتھ فاؤنڈیشن نام سے ایک این جی او ہے جس کو پریزیڈنٹ اردوان کے بیٹے بلال چلاتے ہیں. ان کے بڑے اسٹرانگ لنکس پائے گئے ہیں ہندوستان کے اندر جو ہماری جماعت اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, پھر ایک اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو کوششیں ہیں ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا انڈین یوتھ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ سوشل میڈیا پر پریزیڈنٹ اردوان کا ایک جو لارجر دین لائف ان کا سٹیچر ہے انڈیا کے اندر, ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینز ہیں جو ان کی پروفائل پکچر لگاتے ہیں. اور حیا صوفیہ کو جب ماسک میں تبدیل کیا گیا تو ہندوستان کے اندر اس کو بڑے ہی جوش کے ساتھ میں مسلمانوں نے سیلیبریٹ بھی کیا. واٹ ڈو یو تھنک, اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ ہیو دے بین سکسیسفل ان پینیٹریٹنگ دی ینگ انڈین مائنڈز؟
دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ میں تو اس کو ینگ انڈین مائنڈ نہیں کہوں گا، میں اس کو ٹو بی مور اسپیسیفک اینڈ پریسائز میں اس کو کہوں گا جی اسلامسٹ، جو ینگ اسلامسٹ مائنڈ ہے. چونکہ بیسکلی جماعت اسلامی جو ہے ایک فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ آرگنائزیشن ہے، اور ان لوگوں کو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. از ناٹ اسمال گروپ، از اے ویری آرگنائز جو ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو بیس کرتی ہے اسلامک فنڈامنٹلزم پہ. اور اسی طرح ان کے رابطے جو ہیں وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء سے ہیں. اور یہ جو مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں وہاں اسلامسٹ جو اسلامی اسکالرز ہیں یا لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے، جیسے عبدالرشید ترابی یا اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا چین ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ، جس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو کہا کہ ترکی کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ یہ چونکہ ایک آرگنائز قسم کی فورسز ہیں تو ان جیسی فورسز کو ساتھ ملا کے تو وہ پھر اسلامی دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھ رہے. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ انڈین یا پاکستانی جو یوتھ ہے وہ متاثر ہے، لیکن اسلامسٹ متاثر ہی نہیں بلکہ اس کو اپنا قائد مانتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک فیس ہے. اب یہ جو حرکت اس نے کی ہے کہ جو مسجد بنا دی اس کی چرچ کی، تو اس پہ بجائے نادم ہونے کے، یہ شرمندگی محسوس کرنے کے کہ یہ اس نے کتنی غلط حرکت کر دی، اس کے جو فالوئنگ ہے وہ اسلامسٹ حلقوں میں 100 گنا بڑھ گئی ہے. لوگوں نے اس پہ جشن بنائے، مبارکبادیں دی. حالانکہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے عبادت خانے جو ہیں یہ خدا کے گھر ہیں، مختلف طریقوں سے ہیں. چلو کوئی اپنے اپنے طریقے سے کسی نے بنایا، کوئی عبادت کی، لیکن وہ بھی اتنا سادہ نہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ سب خدا کے گھر ہیں. وہ اصل میں ایک میسج دینا چاہتا تھا اس طریقے سے کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چرچ تھے یا جو کرسچینٹی ہے یورپ میں، اس نے اس پہ کس طرح ری ایکٹ کیا کہ وہی ان کو یہ ری ایکٹ کرانا چاہتا تھا. اب دیکھیں یہ وہ فورسز آف ایول ہیں جن کو میں فورسز آف ایول کہتا ہوں، حالانکہ یہ ریلیجس ورڈ ہے، مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ جو ہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی جو ہے وہ پولرائزیشن بٹوین دا ریلیجنز جو ہیں اور تہذیبیں جو ہیں کریٹ کرو، اور اس کی بنیاد پہ لیڈرشپ کلیم کرو. یہ جو نیو نیشنلزم ہے یا نیو پاپولسٹ موومنٹس ہیں یا یہ جو فار رائٹ قسم کی فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں، ان سب کا یہ ایجنڈا ہے، اینڈ ہی از ون آف دیم. چونکہ یہ لوگ بنیادی طور پہ دیکھیں ریلیجس فریڈم ہے یا فریڈم فرام ریلیجن ہے یا اس طرح کے جتنا ایون فریڈم آف ایکسپریشن ہے ترکی میں، جو بات میں پہلے نہیں کہہ سکا کہ گزشتہ 15 سالوں میں ترکی ایک ایسی کنٹری ہے جس نے بہت بڑا ریورس لگایا ہے فنڈامنٹل رائٹس پہ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن پہ. اب ان سب چیزوں کو آپ جوڑ کے دیکھیں تو ایک جو ہے فیوچر کا ایک خلیفہ ان دی میکنگ آپ کو نظر آئے گا جو بیس کر رہا ہے فنڈامنٹلزم پہ اور فنڈامنٹلسٹ فورسز پہ. اور یہ جو کلیش چل رہی ہے فنڈامنٹلسٹ ورسز فنڈامنٹلسٹ، ان کی جو ہے وہ ان کو لیڈ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے سمپلی اسپیکنگ. اور اس کا بہت برا اثر پڑا ہے یوتھ پہ جو آپ نے بات کی. آئی تھنک اس میں جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. اگلے پروگرام میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریسنٹ موو ہے پاکستان کے، دھیرے دھیرے جو ٹرکش اسٹیٹ کی طرف، اس کلچر کی طرف اپنی عوام کو لگا دینا، اس سے آنے والے وقت میں پاکستان کی نوجوان پیڑھی کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے یہ بہت ہی فلاڈ قسم کی پالیسی ہے اور فیلڈ ہے، فلاڈ اینڈ فیلڈ. اور اس بات کو وہ سمجھتے ہیں. فارن پالیسی جو ہے وہ یقین اور عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بنتی ہے. فارن پالیسی بنتی ہے آپ کی جو انٹرنل اکانومی ہے اور پالیٹکس ہے اس کی بنیاد پہ. اگر آپ کے ملک پہ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے یا کنفیوزڈ قسم کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوگا ان کی فارن پالیسی پہ بھی، کہ ان کو جا کے اردوان جیسے لوگ ہی اچھے لگیں گے جو ایک نیا تباہی کا میسج لے کے اٹھ رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ ایک نئی قتل و غارت گری اور ایک نئی فتنہ گری جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے کے قریب ہیں
تو آپ فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کے لیے آکسیجن ہے پیسہ۔ اب یہ دیکھیں کہ ترکی کی طرف وہ ایسے نہیں گئے ہیں، ترکی کی طرف وہ اس لیے گئے ہیں کہ اب سعودیہ کے ساتھ ان کی جو سچویشن آپ کے سامنے ہے از ناٹ بیکاز سعودیہ جو ہے ان کو ڈس لائک کرتا ہے، چونکہ یہ جو ایونٹ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آئندہ 8-10 سالوں میں سعودی خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کو پیسے دے سکیں۔ وہ جو تیل ان کو مفت دیتے تھے یا ڈیفرل پرائسز پہ پیمنٹس پہ دیتے تھے وہ نہیں دے سکیں گے، چونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے اکانومی کو جو جھٹکا لگا ہے اور وہ اپنی اکانومی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اس میں وہ ٹیکس فری ملک تھا جہاں پہ وہ اپ ٹو 15% انہوں نے اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیے، بہت ساری پابندیاں لگا دی، تو وہ تو اس پوزیشن میں رہیں گے نہیں کہ وہ پاکستان کو پیسے دے سکیں یا پاکستان کی لیبر کو سسٹین کر سکیں۔ دیئر فور وہ دوسرا دروازہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کا جو مستقل پرماننٹ جو سورس آف انکم ہے وہ مانگنے تانگنے پہ ہے، تو انہوں نے اگلا دروازہ دیکھنا ہے۔ ایک دروازہ انہوں نے چین کا دیکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے نام پہ، لیکن ظاہر ہے کہ چین ایک ڈیفرنٹ قسم کی وہ ہے، اس میں بھی ان کو ظاہر ہے ایک دوسرا آپشن دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا آپشن ان کے پاس اب جو آیا ہے وہ ترکی ہے، اس کے بعد ملائیشیا ہے، اور یہ اس طرح کے ملک ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں ادروائز بھی، اور اسلام کے نام پہ وہ کچھ عرصہ اس طرح کا کام چلے گا۔ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا سیلف جو سفیشینٹ قسم کی اکانومی ڈیولپ کرنا، اپنے آپ پہ ریلائی کرنا، اور ایک اس بنیاد پہ ایک نیشنل پرائڈ ڈیولپ کر کے تو پھر ملکوں کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اس کے لیے تو دے ہیو مائلز اینڈ مائلز ٹو گو if ever they go, which I doubt۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیاں ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں۔ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزارت خارجہ کے بابو، یہ ان کو اگر آپ پاگل بھی کہیں تو اس میں بھی کوئی بڑا سینٹنس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ کسی بھی کانفلکٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسی ہوتی ہے that is at odds with the interest of their people، اور پالیسیاں بنائی جو ہے وہ عوام کے انٹرسٹ میں جانی چاہیے، اور مہذب ملکوں میں بنائی جاتی ہیں، ورنہ وہ پالیسیاں چلتی نہیں۔ یہ 70 سال سے ہو رہا ہے کہ they are at odds with their own people، اور وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ عوام کے گلے پہ چھری پھیرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ یہ مانگے تانگے کی جو معیشت ہے جناب، یہ کتنا عرصہ چلے گی؟ ملکوں میں ڈیموکریسیز ہیں دیکھیں، اور دوسرا کہ وہ اب چنتے ہیں۔ پہلے ترکی کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ترکی میں جمہوریت تھی، ترکی میں ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ عزت تھی، ترکی میں فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن تھا، تو ان کے مطلب کا نہیں تھا، ورنہ ترکی پہلے اس سے زیادہ امیر تھا۔ ترکی گزشتہ 30-35 سال سے ایک ویل ڈیولپ قسم کی ایک نیشن ہے جو ان کی مدد کر سکتی تھی، لیکن ان کو سعودی کیوں سیوٹ کرتے تھے؟ کہ وہ ان کے سسٹم سے میل کھاتی ہے، جہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، جہاں کوئی کسی کے حقوق نہیں ہے، تو اوپر سے پیسے بھی دیتے ہیں۔ اب ترکی وہی طرح کا بن رہا ہے کہ ایک تو وہاں پہ کوئی جمہوریت بھی نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ جناب پیسے بھی دیں گے۔ تو یہ ایردوان کا ایجنڈا انہوں نے غور سے پڑھا، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جو اپنی لیڈری بنانے کے لیے اسلامک کنٹریز کی فائنینشیل ہیلپ بھی کرو، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کرو، ان کے اندر یہ جو ایکسچینج اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی کرو، تو وہ انہوں نے پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں بٹوین دا لائنز۔ تو اب وہ اس طریقے سے انہوں نے وہ لائن ٹو کی ہے، اور یہ تو ان کی پوری ایک شروع سے آپ دیکھ لیں، پہلے امریکہ سے جو ہے وہ 50 سال تک سب سے زیادہ پیسے موسٹ پروبیبلی آفٹر ایجپٹ پاکستان نے لیے، اور اس کے بعد پھر چین کا میرے خیال میں اب ایک آپ کے سامنے ہے سارا سلسلہ، اس کے بعد اب ترکی کی سعودی عرب سے پیسے لیتے رہے 30-40 سال، مفت میں تیل لیتے رہے۔ اب یہ تو وہ حکمران ان کو ایسے ملتے ہیں گھما پھرا کے، جن کے پاس نہ کام کے لیے کوئی عزت ہے، نہ ان کے لیے کوئی ریگارڈ ہے، نہ کوئی احترام ہے، وہ تو مانگ تانگ کے اپنے مال وال بنا کے نکل جاتے ہیں۔ اب جناب خبریں آ رہی ہیں کہ ادھر کینیڈا میں البرٹا میں جو ہے وہ بہت بڑی زمینیں جو ہیں وہ لی ہوئی ہیں وہاں کے ایکس ملٹری مین پیپل نے۔ تو یہ جو پوری دنیا میں جائیدادیں جزیرے خریدے جا رہے ہیں پورے، اور فارم ہاؤسز ہیں اور سیف ہاؤسز ہیں، اور یہ سب اللہ تللے ہیں، یہ اسی طرح آئے گا نا کہ جو آپ کا پیسہ آئے جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ ترکی سے آ گیا ٹھیک ہے 2 کروڑ، تو اس میں سے 1 کروڑ نہیں تو آدھا کروڑ تو یہ آپس میں بانٹتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ادھر اکاؤنٹیبلٹی نہ ادھر اکاؤنٹیبلٹی۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے which is very unfortunate for the people of Pakistan, they have been suffering۔
اور ابھی لگتا ہے کہ دور دور تک ان کی سفرنگ کے ختم ہونے کے مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آتے ان حالات میں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.